السلام علیکم، میں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایوبی سلطنت کے عروج و زوال کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ایسی سلطنت جس نے مشرقی وسطیٰ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایوبی سلطنت کی بنیاد صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے رکھی، جسے عرب کے لوگ صلاح الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک طاقتور مسلم خاندان جس نے 12ویں سے 13ویں صدی کے دوران مشرقی وسطیٰ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان کرد نژاد تھا، جس کا تعلق ایک اعلیٰ فوجی خاندان سے تھا۔ صلاح الدین ایوبی ایک بہادر جنگجو تو تھا ہی، مگر اس نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی، جن میں اسلامی علوم، عسکری حکمت عملی اور فنون میں بہترین مہارت حاصل کی۔ اپنی جوانی کے ابتدائی سالوں میں صلاح الدین ایوبی نے زنگڈ خاندان کی بہت خدمت کی اور اپنے چچا اسد الدین شرقوہ کے دربار میں خدمات سر انجام دیں، جو کہ اس وقت زنگڈ خاندان کا کمانڈر بھی تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے فوجی حکمت عملی کا بہترین تجربہ بھی حاصل کیا اور اس کے ساتھ جنگوں میں قیادت کرنے کے فرائض بھی سیکھے۔ ایوبی سلطنت کے قیام کا آغاز 1169 عیسوی میں ہوا، جب صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اقتدار سنبھالا، جس کے بعد انہیں قاہرہ میں فاطمی خلافت کا وزیر مقرر کیا گیا۔ جس کے بعد 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کر لیا اور فاطمی خلافت کو مؤثر طریقے سے ختم کر کے اپنی سلطنت قائم کر لی، اور اس کے بعد ایوبی سلطنت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1187 عیسوی کا سال تھا جب صلاح الدین ایوبی نے اپنی سب سے بڑی اور شاندار فتح حاصل کی۔ یہ فتح صرف صلاح الدین ایوبی کے لیے نہیں تھی، بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی بہترین تحفہ تھا، جس کے بعد مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ حطین کی جنگ ہی تھی جس میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو بری طرح شکست دی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ حطین کی جنگ کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو اس پر بنا چکا ہوں، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ ایک دفعہ اسے ضرور دیکھیے۔ ایوبی سلطنت آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئی اور 1180 سے 1190 عیسوی تک اس نے لیونٹ کے زیادہ تر حصے کو گھیر لیا، جس میں جدید دور کا شام، اردن، لبنان اور عراق کے کچھ حصے شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی جو یروشلم پر پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا، اس نے 1187 عیسوی سے 1179 عیسوی تک عیسائی زائرین کو شہر میں آنے کی اجازت دی، لیکن اس کے باوجود اس نے شہر پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا، اور اس کے بعد 1191 عیسوی سے 1192 عیسوی تک انگلینڈ کے رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ صلاح الدین کی سفارتکاری کے نتیجے میں ایک جنگ بندی ہوئی، جس نے عیسائی زائرین کو یروشلم تک رسائی کی اجازت دی۔ جب بھی کسی سلطنت کو عروج حاصل ہوتا ہے، وہیں پر کبھی نہ کبھی اسے زوال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایوبی سلطنت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس سے سلطنت کے اندر کشمکش پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ایوبی سلطنت کمزور پڑ گئی۔ یہ 1260 عیسوی کا سال تھا جب منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں مشرقی وسطیٰ پر حملہ کیا اور اس کے بعد کئی ایوبی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد ایوبی سلطنت کا خاتمہ نظر آنے لگا۔ اس کے بعد اس سلطنت کے خلاف عثمانی مداخلت بھی دیکھنے کو ملی، اور 14ویں سے 15ویں صدی کے دوران ابھرتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے ذریعے اس کے علاقے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے، اور آخرکار 1517 عیسوی میں ایوبی سلطنت کی آخری باقیات کو پھیلتی ہوئی عثمانی سلطنت نے اپنے قبضے میں لے لیا، جس نے مصر پر قبضہ کر لیا اور ایوبی خاندان کا مؤثر طریقے سے خاتمہ کر دیا۔ ایوبی سلطنت ایک ایسی سلطنت جس نے صلیبی جنگوں کے دوران مشرقی وسطیٰ کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، جس میں صلاح الدین ایوبی نے یورپی طاقتوں کو بری طرح شکست بھی دی تھی۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کی بہادری کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، تاہم صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور شجاعت کی میراث آج بھی قائم ہے،
ناظرین، ایوبی سلطنت کی تباہی و بربادی کی ایک بڑی وجہ اندرونی تنازعات، بیرونی حملے اور سلطنت عثمانیہ کے عروج نے اس کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے کہ ایوبی سلطنت سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔